السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں سراج الدین امجدی۔ آج کی خصوصی رپورٹ کراچی کے نجی اسپتال کی جانب سے پروفیسر شاہد رسول کی موت کے ڈیتھ سرٹیفکیٹ نے طبی حلقوں میں ہلچل مچا دی۔ سول اسپتال لاڑکانہ کے میڈیکل سپرنٹینڈنٹ پروفیسر ضمیر احمد نے استعفیٰ دے دیا۔ حکومت سندھ 20 گریڈ کے سیکریٹری صحت کو ہٹانے کے بجائے 20 گریڈ کے انتظامی سربراہان کو نشانے پر لے لیا۔ سابق وزرائے اعظم ذوالفقار علی بھٹو، محترمہ بے نظیر بھٹو کے آبائی ضلع لاڑکانہ میں گردے کے مریضوں کی ڈائلیسس کی سہولت بند کر دی گئی۔ جن ناظرین نے اب تک چینل کو لائک اور سبسکرائب نہیں کیا، وہ صحت کی سرکاری، نجی اور عالمی خبروں سے باخبر رہنے کے لیے پہلے چینل کو سبسکرائب ضرور فرما لیں۔ جن دوستوں نے چینل کو سبسکرائب کر لیا ان کا تہہ دل سے شکریہ۔ ویڈیو اچھا لگے تو لائک اور کمنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے سے ہماری رہنمائی ضرور فرمائیں۔ ناظرین کرام، جناح پوسٹ گریجویٹ میڈیکل سینٹر کے ایگزیکٹو ڈائریکٹر پروفیسر شاہد رسول کی اچانک موت اور اس کے بعد نیشنل میڈیکل سینٹر کی جانب سے دیا جانے والا ڈیتھ سرٹیفکیٹ نے طبی حلقوں میں شدید تشویش کے ساتھ ایک نئی بحث کا سلسلہ شروع ہو گیا ہے۔ پہلے آپ ہماری اسکرین پر نجی اسپتال کی جانب سے جاری کیے جانے والے ڈیتھ سرٹیفکیٹ کا عکس ملاحظہ فرمائیں۔ آپ نے یہ عکس ملاحظہ فرمایا طبی حلقوں اور اعلیٰ حکومتی حلقوں میں پروفیسر شاہد رسول کی اچانک موت کو کئی زاویوں سے دیکھا جا رہا ہے کہ ان کی اچانک موت طبعی ہے یا کچھ اور۔ پروفیسر شاہد رسول کے قریبی ذرائع نے انکشاف کیا کہ ان کی طبیعت خراب ہونے پر صبح 10 – 10:30 بجے انہیں بقائی میڈیکل یونیورسٹی فیز 2 ایکسٹینشن کے اس بنگلے سے انہیں نیشنل میڈیکل سینٹر منتقل کیا گیا، جو بنگلہ گیسٹ ہاؤس کے نام سے مشہور اور سالوں سے پروفیسر شاہد رسول کے پاس بتایا جاتا ہے، جہاں وہ اکثر رات کو دیر ہونے کی بنا پر رک بھی جاتے تھے۔ جبکہ طبی حلقوں میں یہ سوال بھی کیا جا رہا ہے کہ بقائی میڈیکل یونیورسٹی کی انتظامیہ نے پروفیسر شاہد رسول کو یہ بنگلہ کیوں دے رکھا تھا، جبکہ ان کی موت کے سرٹیفکیٹ میں موت کی وجہ عمومی طور پر ڈیتھ سرٹیفکیٹ میں استعمال ہونے والی اصطلاح استعمال کرتے ہوئے دل اور پھیپھڑوں کے فیل ہونے کی وجہ بتائی گئی ہے۔ جبکہ طبی حلقوں کے مطابق یہ سوال بھی ہو رہا ہے کہ کیا انہیں پہلے سے عارضہ قلب، بلند فشار خون وغیرہ کا کوئی عارضہ لاحق رہا ہے یا نہیں۔ جبکہ بعض میڈیا میں پروفیسر شاہد رسول کو نیشنل میڈیکل سینٹر سے قبل کسی اور نجی میڈیکل سینٹر کی چلنے والی ان خبروں کی ان کے ذاتی عملے نے تردید کی ہے اور کہا ہے کہ انہیں مذکورہ گیسٹ ہاؤس سے سیدھا نیشنل میڈیکل سینٹر لے جایا گیا۔ جبکہ طبی ماہرین کے مطابق انہیں NICVD یا سائبر نائف کیوں نہیں لایا گیا، جبکہ وہ کون سے لوگ تھے کہ پروفیسر شاہد رسول JPMC جانے کے بجائے وہ گیسٹ ہاؤس کیوں چلے گئے۔ جبکہ ہفتے کو ان کی نماز جنازہ میں میئر کراچی مرتضیٰ وہاب، ڈپٹی میئر عبداللہ مراد، سیکریٹری صحت ریحان بلوچ، انور مجید سمیت متعدد نمایاں شخصیات بھی جنازے میں موجود تھیں۔ حیرت انگیز طور پر وفاق کے سب سے بڑے تدریسی اسپتال میں پروفیسر شاہد رسول کی تدفین کے باوجود ان کی جگہ اب تک کسی کو حکومت سندھ کی جانب سے اضافی یا عارضی چارج کا نہ دیا جانا بھی ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے۔ اس حوالے سے LDN اپنی تحقیقات جاری رکھے ہوئے ہے اور جو بھی خبر ہمیں ملے گی اس حوالے سے وہ ہم آپ سے شیئر کرتے رہیں گے۔ ناظرین کرام، سول ہسپتال لاڑکانہ کے انتظامی سربراہ پروفیسر ڈاکٹر ضمیر احمد نے استعفیٰ دے دیا ہے۔
جو ان کا اختیار اور اخلاقی طور پر مثبت لیکن قانونی طور پر ان کی تقرری سپریم کورٹ آف پاکستان کے حکم کی خلاف ورزی اور اس لاقانونیت میں آئین اور قانون کی پاسداری کا حلف اٹھانے والی حکومت سندھ اور پروفیسر ضمیر کو عہد شکنی سے بری الذمہ قرار نہیں دیا جا سکتا ہے۔ ویسے بھی سابق وزرائے اعظم ذوالفقار علی بھٹو اور محترمہ بے نظیر بھٹو کے آبائی ضلع کے صوبے میں تیسرے نمبر پر تدریسی سول اسپتال لاڑکانہ، جس کا سالانہ بجٹ 4 ارب روپے بتایا جاتا ہے، وہاں گردے کے غریب مریضوں کے ڈائلیسس کا شعبہ غیر فعال ہونا آج خود پروفیسر ضمیر احمد کی کارکردگی کے حوالے سے بہت بڑا سوالیہ نشان ہے۔ پھر کیا وہ مستعفی ہونے کے بعد ہسپتال میں مبینہ کروڑوں روپے کی مالی بدعنوانی کے سنگین الزامات سے 27ویں آئینی ترمیم کا استثناء پروفیسر ضمیر کو بھی حاصل ہوگا؟ حکومت سندھ نے عدالت عالیہ کے حکم پر گریڈ 20 کے سیکریٹری صحت کو تو ہٹایا نہیں جا سکا، لیکن اینٹی کرپشن عدالت حیدرآباد کی جانب سے لیاقت یونیورسٹی آف ہیلتھ سائنسز لمس کے MS کی مبینہ مالی بدعنوانیوں پر FIA کی جانب سے تحقیقات کے آغاز میں ہی خفیہ حکم کے تحت سول اسپتال حیدرآباد کے MS کو ہٹا کر ان کی جگہ ڈاکٹر ارشاد کاظمی کو سول اسپتال حیدرآباد کا نیا انتظامی سربراہ بنا دیا گیا ہے۔ ان کی تقرری کے نوٹیفیکیشن کو پبلک نہیں کیا ہے۔ اربوں روپے بجٹ کے حامل تدریسی اسپتالوں کی کرپٹ مافیا کے خلاف چیف سیکریٹری سندھ نے کریک ڈاؤن کا آغاز کر دیا ہے۔ مزید تفصیل انشاءاللہ پیر کو ہیلتھ ڈائری میں۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد، کرپشن مرد آباد، عوام و افواج پاکستان پائندہ باد۔